ایک واقعہ مجھے یاد آیا، بخاری شریف میں ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کچھ مہمان آئے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مہمان اسلام کے مہمان ہیں اور ان کو تقسیم کر کے اپنے اپنے ساتھ لے جاؤ، کھانا وغیرہ کھلاؤ۔ فرمایا جس کے پاس 2 آدمیوں کا کھانا ہے وہ 1 آدمی ساتھ لے جائے، کفایت ہو جائے گی۔ 4 کا کھانا ہے، 1 2 ساتھ لے جائے، گزارا ہو جائے گا۔ پیٹ بھر کر نہ کھا، کچھ کم کھا لیا، دوسرے کی بھی فائدہ ہو جائے گا، اس کے بھی گزارا ہو جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کر ذمہ لے لیا، یہ میرے ذمہ، ان کو کھانا اور رات میں رکھوں گا پاس۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بیٹے عبد الرحمن، ابو بکر کے بیٹے کا نام عبد الرحمن ہے، پچھلے جمعے بھی ان کا ذکر ہوا تھا۔ تو عبد الرحمن کو ابو بکر صدیق نے حکم دیا کہ گھر پہ اطلاع دے دو، اتنے مہمان ہیں، اور عشاء کی نماز کے بعد جب گھر جاؤ گے مہمانوں کو ساتھ لے جانا اور میرے آنے کا انتظار نہ کرنا، مجھے کافی دیر ہو جائے گی۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کسی کے مشورے کے محتاج نہیں تھے، لیکن اللہ پاک نے حکم دیا تھا شاورہم فی الامر، معاملات میں مشورہ کرو ان سے، جس کا مقصد تھا تربیت۔ بھی ایسے لوگ جو خانہ بدوش ہو، جنہیں نظام سلطنت چلانے کا پتہ ہی نہیں، اگر اچانک ان کے ساتھ ذمہ داری رکھی جاتی چلاؤ بھی سلطنت، کیسے چلا سکتے تھے؟ تو نبی پاک علیہ السلام تربیت فرماتے، یہ ہم کس طرح کریں، یہ کیسے کریں، یہ کیسے کریں، اس میں ہمیں اس طرح کریں تو یہ نقصان ہوگا، اس طرح کریں تو یہ فائدہ۔ نبی پاک جس طرح ہوتا ہے نا بچے کو چلنا سکھایا جاتا ہے، بولنا سکھایا جاتا ہے، اس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر اور عمر اور دیگر حضرات کو تربیت کی، سلطنت کیسے چلانی ہے۔ تو ابو بکر نبی پاک کے پکے پکے مشیر تھے۔ روزانہ مغرب کے بعد ابو بکر نبی پاک کے پاس ہوتے، آئندہ جو بھی معاملات اسلام کی سلطنت کے لیے درپیش ہیں ان میں مشاورت کرتے نبی پاک۔ ابو بکر صدیق کو باتیں سمجھاتے، طریقہ کار، ظاہر نبی پاک جانتے تھے کہ کام انہوں نے چلانا ہے، تو انہیں پتہ ہی نہ ہو کیسے چلانا ہے تو بات مشکل بن جائے گی۔ تو اس طریقے چلتا رہا کام۔ ہاں تو اس دن جب نبی پاک نے مہمان تقسیم کیے، لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائی، مہمان لے جاؤ، ابو بکر نے فرمایا، اور مغرب کے بعد عشاء کی نماز ہوتے وقت ہوتا، نبی پاک جماعت کراتے پھر گھر تشریف لے جاتے، ابو بکر بھی ساتھ ہوتے گھر، پھر مشاورت ہوتی۔ جب وہ سارے دن کے معاملات اور جو سلطنت کے معاملات نبی پاک کے سامنے پیش ہیں وہ سارے نبی پاک ڈسکس فرما لیتے، ابو بکر صدیق سے ان کے بارے گفتگو کر لیتے۔ اس طرح کچھ اور حضرات بھی ہوتے، مشاورت سے فارغ ہو کر پھر ابو بکر گھر جاتے اور نبی پاک بھی آرام فرما ہوتے۔ یہ روٹین تھی روزانہ کی۔ ابو بکر نے فرمایا اپنے بیٹے کو کہ میرے آنے کا انتظار نہ کرنا، اطلاع ابھی بھیج دو، اور عشاء کی نماز کے بعد گھر جاتے ہی مہمانوں کو کھانا کھلا دینا، میں دیر سے آؤں گا۔ خیال ہوگا کہ معاملات یہ درپیش ہے۔ کھانا پک گیا، مہمان گھر چلے گئے، کھانا ان کے سامنے رکھا گیا، انہوں نے کہا تم بھی کھاؤ، تم بھی کھانا کھاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ابو بکر آئیں گے تو ہم کھائیں گے۔ گھر والوں نے کہا ابو بکر آئیں گے تو ہم کھانا کھائیں گے۔ مہمانوں نے کہا سانو بھی نہیں بھوک، کوئی نہیں پھر آ جاندے، ہم بھی انتظار کر لیتے، کوئی حرج نہیں۔ ابو بکر صدیق آئیں گے، اس وقت پردے کے احکام ابھی نازل نہیں ہوئے تھے، مل کر کھانا کھا لیں گے سارے۔ یہ بات مشاورت ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابو بکر غصہ کرے، انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، نہیں غصے ہوتے، کیا کہیں گے، یہی ہے نا کہ ہم کہہ رہے ہیں ساتھ مل کر کھائیں گے۔ رات کافی دیر ہو گئی، جب ابو بکر صدیق گھر آئے، آتے ہی پوچھا مہمانوں نے کھانا کھا لیے؟ گھر والوں نے بتایا جی انہوں نے کہا تھا کہ ابو بکر آئیں گے تو کھانا کھائیں گے، پہلے نہیں۔ بیٹے کو چونکہ بیٹے کو تاکید کہہ کر بھیجا تھا تو بیٹے کو پکار لیا۔ انہیں پتا تھا کہ ابا نے غصے ہونے اس لیے چھپ گئے تھے، ایک آواز دی باہر نہ نکلے، دوسری آواز باہر نہ نکلے، تیسری آواز پر
جو آپ کی زبان پر آیا، کچھ باپ اگر بیٹے کو کچھ کہہ بھی لے تو اس کا حق ہے نا، کچھ سخت الفاظ کہے، غندر یا غنسر یا اس طرح کے کچھ الفاظ، ناراضگی کے کلمات وہ بہ رہے اور کہتے ابا جی جو مارنا ہے مار لو۔ میں نے مہمانوں سے بارہا کہا کہ کھا لو، ابا جی ناراض ہوں گے، وہ مانتے ہی نہیں۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ یہ بات ہے، اچھا اللہ کی قسم میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا، اللہ کی قسم میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا۔ گھر والے بولے اگر تم نہیں کھانا کھاؤ گے تو اللہ کی قسم ہم بھی نہیں کھائیں گے، دو قسمیں ہو گئیں۔ اب مہمانوں نے کہہ دیا اللہ کی قسم اگر تم لوگ کھانا نہیں کھاؤ گے تو ہم بھی نہیں کھائیں گے، تین جگہ قسم ہو گئی۔ اب ابو بکر صدیق کو خیال آیا کہ یہ تو بڑی غلط بات ہو گئی، نبی پاک کے بھیجے دیے ہوئے مہمان، اسلام کے مہمان بھوکے رہے رات، یہ تو بہت غلطی ہو گئی۔ سوچ کر نا ابو بکر صدیق کہنے لگے یہ غصے میں آنا اور یہ معاملات یہ شیطانی ہے، آؤ کھانا کھائیں، آؤ کھانا کھائیں۔ فرمایا کہ مہمانوں کو کہا اگر گھر کے لوگ کھا لے کھانا تمہاری قسم پوری ہے، تمہاری قسم تو نہیں ٹوٹے گی۔ انہوں نے کہا نہیں کہ اگر یہ پہلے کھا لے تو ہماری نہیں ٹوٹے گی۔ گھر کے لوگوں کو کہا اگر میں پہلے کھانا کھا لوں تو تمہاری قسم نہیں ٹوٹے گی۔ تم نے کہا اگر تم کھانا نہ کھاؤ تو ہم نہیں کھائیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک، پر میں قسم توڑ رہا ہوں کھانا کھا کر اور کفارہ دے لوں گا، مجھے پتہ ہے کہ اللہ پاک کی رضا اس میں نہیں کہ رسول اللہ کے مہمان بھوکے سوئیں، اللہ پاک کی رضا اس میں ہے کہ یہ سیر ہو کر کھائیں۔ مجھ سے غلطی ہوئی اور میں اس کا کفارہ دے لوں گا۔ کھانا پہلا لقمہ ابو بکر صدیق نے کھایا، پھر گھر والوں نے اس کے بعد کھایا، اس کے بعد مہمانوں نے کھایا۔ اب سارے کھا رہے ہیں کھانا۔ کچھ دیر کھانا کھانے کے بعد جب تقریباً سیر ہو گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو یہ کہا اے فلاں خاندان والوں کی بہن یا اختہ بنی فراس، اے بنو فراس کی بہن، فراس کے بیٹوں کی بہن، نام ہوگا نا سسر کا، فلاں خاندان والوں کی یا فلاں گھر کی بہن، یہ کیا ہے، کھانے کی طرف اشارہ کیا۔ ہوا کیا کہ جتنا کھانا تھا وہ اتنا ہی نہیں، اس سے زیادہ ہوا پڑا ہے۔ جتنا کھانا پکا تھا یہ نہیں کہ صرف اتنا پڑا تھا، زیادہ نظر آ رہا ہے۔ روٹیاں، سالن، چاول، جو بھی چیز ہوگی وہ زیادہ ہوئی پڑی ہے۔ ابو بکر صدیق کی بیوی نے ایک جملہ بولا جس کا ترجمہ مجھے یہ سمجھ آیا کہ انہوں نے کہا رسول اللہ کی ذات کی قسم، وقرۃ عینی کہا نا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کی قسم، تو میری نظر میں اس کا معنی ہے نبی پاک کی قسم اٹھائی ابو بکر صدیق کی بیوی نے اور یہ کہا کہ یہ پہلے سے 2 گنا یا اس سے بھی زیادہ ہو چکا ہے، جو لقمہ توڑتے ہیں نا اس کی جگہ اور لقمہ بڑھا تھا، جتنا لقمہ اٹھاتے اس کی جگہ اتنا اور بڑھ جاتا۔ خیر سیر ہو کر کھانا کھایا، سو گئے، صبح اٹھ کر پھر وہی ناشتہ کیا اور نبی پاک کے پاس بات ذکر کر دی۔ ابو بکر صدیق نے یا رسول اللہ آج رات یہ معاملہ ہوئے، فرمایا تو نے اچھا کیا ہے، حکم دیا نبی پاک نے کہ کوئی بھی ایسے بات پر کوئی بھی آدمی میرا امتی قسم اٹھا لے، قسم اٹھانے کے بعد اسے احساس ہو کہ جو میں نے قسم اٹھائی یہ غلط ہے، اس کے خلاف کرنے میں اللہ کا تقوی ہے، تو قسم توڑ دے، قسم کے خلاف جائے، یہ نہیں کہ اپنی قسم سنبھالتا رہے۔ اگر غلط کام کے پر قسم اٹھا بیٹھا ہے تو قسم کے خلاف کرے بندہ، پھر اس کا کفارہ دے، اللہ پاک کے نام کی قسم اٹھائیے، کفارہ دے، غلام آزاد کرے یا جو بھی اس کے کفارے کی صورت بنے، لیکن یہ نہیں کہ قسم کی ضد کر کے بیٹھا رہے۔ پھر فرمایا کہ عرض کی انہوں نے کہ کھانا کافی سارا بچ گیا ہے، اب بھی بہت بڑا ہے، مہمانوں اڑوس پڑوس میں بھی دیا ہے۔ فرمایا کہ آج کافی سارے مہمان آ رہے ہیں، چلو ان کے کام آ جائے گا۔ تو وہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آئے، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آئے، انہوں نے بھی وہ کھانا کھایا، خود نبی پاک نے بھی اس میں سے تناول فرمایا۔ اس واقعے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرامت بھی بنی۔ پہلو بنتا ہے نا کرامت کا، لیکن تھوڑا کھانا
جتنا تھا اس سے کئی گنا بڑھ گیا. اور پھر وہ کھانا جو ایک گھر کے لیے تھا نا، ایک گھر کے لیے پکا، چلو 2 گرم جتنا ہوگا، اسے سینکڑوں لوگ سیر ہو گئے اور محلے میں بھی بٹ گیا، گھر والوں نے بھی 2 بار کھا لیا. تو اللہ رب العالمین وہ بات میں جو کر رہا ہوں نا آخری، وہ یہ کہ اللہ پاک نبی ابو بکر صدیق کی بھی رضا جوئی فرماتا ہے. والا سوفا یاردہ، اس کا ایک معنی تو یہ تھا اللہ ابو بکر سے راضی، اور ایک معنی یہ ابو بکر کی رضا اللہ پاک چاہتا ہے. اور یہ دونوں صورتیں ساتھ ساتھ ایک ہے والا سوفا یوتی کا ربوں کا فتردہ، یہ نبی پاک کو کہا آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اور اس سے پہلی صورت کے آخر پہ والا سوفا یاردہ، وہ راضی ہو جائے گا، یا وہ اس سے راضی ہو جائے گا، یا یہ اس سے راضی ہو جائے گا. یا اللہ ابو بکر سے راضی ہوگا اس کا معنی، یا معنی یہ ہے کہ ابو بکر اللہ سے راضی ہے. بل دونوں معنی یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت شان پر دلالت کرتے ہیں.